وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم استفہامیہ انکاری اور استفہامیہ اقراری جملوں سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے جو بیانیہ جملے کے بارے میں ہم نے جو معلومات حاصل کی تھی، اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مثبت جملہ اور ایک منفی جملہ۔ تو مثبت جملہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں نہ، نہیں وغیرہ کا استعمال نہ کیا گیا ہو، اور منفی جملے میں نہ اور نہیں وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہاں دو جملے دیے ہوئے ہیں، بوڑھے نے بات شروع کی، اس میں چونکہ نہ، نہیں وغیرہ نہیں ہے اس لیے مثبت جملہ ہے، اور بوڑھے نے بات شروع نہیں کی، اس میں نہیں موجود ہے اس لیے منفی جملہ ہے۔ تو یہ مثبت اور منفی جملہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح ہم سوالیہ جملہ بھی پڑھ چکے ہیں، جسے استفہامیہ کہا جاتا ہے، استفہامیہ جملہ۔ تو جیسے اگر ہم بوڑھے نے بات شروع کی، اسی کو اگر ہم سوال بنائیں کہ بات کس نے شروع کی، تو یہ سوالیہ جملہ ہو جائے گا یا استفہامیہ جملہ ہو جائے گا۔ ویسے ہی بات کس نے شروع نہیں کی، تو یہ استفہامیہ، یہ بھی استفہامیہ جملہ ہو جائے گا۔ اب ہم کو یہاں غور یہ کرنا ہے، استفہامیہ انکاری کسے کہیں گے اور استفہامیہ انکاری کسے کہیں گے۔ تو اس کے لیے بہت آسان سی چیز ہے، بس تھوڑا سا آپ غور کریں۔ یہ دیکھیے ایک جملہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، رات بھر تمہاری بکواس کون سنتا۔ اب یہ جو سوال ہے، اس میں آپ کو کہیں بھی نہ اور نہیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر اس کا جواب دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نہ سنتا۔ تو رات بھر تمہاری بکواس کون سنتا سے مراد اس کا جواب کیا آئے گا؟ جواب یہ آئے گا کہ رات بھر تمہاری بکواس کوئی نہ سنتا۔ تو اس میں نہ کا استعمال ہوگا اس کے جواب میں۔ تو بس یہی ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ایسا سوالیہ جملہ کہ جس میں نہ، نہیں کا استعمال تو نہ کیا گیا ہو، مگر اس کے جواب میں اس کا جواب منفی جملے میں دیا جائے، یعنی اس کے جواب میں نہ اور نہیں وغیرہ آئے، سوال میں تو نہ آئے لیکن جواب میں آئے، اسے استفہامیہ انکاری جملہ کہتے ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھیں، اگر کہیں یہ پوچھا جائے کہ آپ استفہامیہ انکاری اور استفہامیہ اقراری جملے پہچانیے، اور اس میں سوال میں نہ، نہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں کہ استفہامیہ انکاری ہے، کیونکہ اس کا جواب نہ، نہیں میں آئے گا۔ سوال تو نہ، نہیں میں نہیں ہے۔ جیسے رات بھر تمہاری بکواس کون سنتا ہے، اس میں کہیں بھی آپ کو نہیں، نہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب آپ اس کا جواب دیں گے کہ رات بھر تمہاری بکواس کوئی نہیں سنتا، تو اس میں نہیں کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اگر صرف یہ پوچھا جائے کہ نیچے دیے ہوئے جملوں میں استفہامیہ انکاری اور استفہامیہ اقراری پہچانیے، تو بہت آسان سی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوال میں آپ یہ دیکھیں کہ نہ اور نہیں ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہ اور نہیں ہے تو آپ سیدھے لکھ دیں گے کہ یہ استفہامیہ انکاری جملہ ہے، اور اگر نہ اور نہیں ہے تو وہ استفہامیہ اقراری ہو جائے گا، جس کی مثال ہم نیچے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کیا محنت کیے بغیر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی کہیں بھی نہ اور نہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس میں نہیں، نہ اور نہیں نظر تو نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ اس کا جب جواب دیں گے تو اس کا جواب آئے گا کہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، محنت کیے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں نہیں کا استعمال ہو رہا ہے جواب میں، تو یہ کون سا جملہ ہو جائے گا؟ استفہامیہ انکاری ہوگا۔ سوال میں نہ، نہیں استعمال نہیں ہوا، جواب میں آئے گا۔ اب دوسرا جملہ دیکھو، اس پہ غور کیجئے آپ تھوڑا سا۔ اگر مجھے نیند آ رہی ہوتی تو بھلا یہ باتیں کرنے کے لیے میں جاگتا ہوتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر مجھے نیند آ رہی ہوتی تو بھلا یہ باتیں کرنے کے لیے، یعنی میں نہ جاگتا۔ اگر مجھے نیند آ رہی ہوتی تو میں یہ باتیں کرنے کے لیے نہ جاگتا، اس کے جواب میں نہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو اس میں آپ کو جب سوال آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں نہ، نہیں استعمال آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کے جواب میں ضرور آئے گا۔ تو یہ استفہامیہ انکاری کا جملہ ہے، اس کے جواب میں نہ آئے گا۔ اب اس کے بعد یہ مثالیں دیکھتے ہیں ہم۔ اگر ہم نے پیٹ بھر کھانا کھایا ہوتا تو اس وقت چین کی نیند نہ سو رہے ہوتے۔ اب دیکھیے چین کی نیند نہ سو رہے ہوتے یعنی سو رہے ہوتے، چین کی نیند سو رہے ہوتے، اس کا مطلب یہاں پر بظاہر نہ ہے سوال میں، لیکن اس کے جواب میں نہ نہیں آئے گا، بلکہ یہ آتا ہے کہ اس وقت ہم چین کی نیند سو رہے ہوتے آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جواب میں اس کے نہ اور نہیں آتا۔ تو ایسا سوالیہ جملہ جس میں نہ، نہیں کا استعمال کیا گیا ہو، جیسے دیکھیے یہاں بھی نیند نہ سو رہے ہوتے، نہ آیا، تو اس کے سوال میں تو نہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، مگر اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ مثبت جملے میں آتا ہے، یعنی اس میں نہ اور نہیں ہوتے۔ ایسے جملے کو اقراری جملہ کہتے ہیں۔ تو آسان سی پہچان
کہ جس سوالیہ جملے میں آپ دیکھیں، یعنی اگر آپ کو یہ کہا گیا کہ استفہامی اقراری یا انکاری پہچانو، اور اس سوالیہ جملے میں آپ کو نہ اور نہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ سیدھے اس کو لکھیں گے استفہامیہ انکاری جملہ، اور اگر نہ اور نہیں نظر آ رہا ہے سوال میں، آپ لکھ دیں گے استفہامیہ اقراری جملہ، کیونکہ جو انکاری ہوتا ہے وہ اس کے انکاری جملے کے جواب میں نہ اور نہیں استعمال ہوتا ہے، اور جو اقراری جملہ ہوتا ہے تو اس کے سوال میں نہ اور نہیں استعمال ہوتا ہے۔ تو ترقی کرنا، آپ دیکھیے مثال دیکھیے یہاں پر، ترقی کرنا کون نہیں چاہے گا، یعنی ہر ایک چاہتا ہے، ترقی کرنا ہر ایک چاہتا ہے، تو یہاں پر نہیں سوال میں آیا لیکن اس کا جواب اقرار میں آئے گا، یعنی مثبت جواب آئے گا۔ کیا آزادی کے لیے علماء نے قربانیاں نہیں دیں؟ نہیں آیا، لیکن اس کا جواب آئے گا ہاں ضرور علماء نے یقیناً قربانیاں دیں، تو اس میں نہیں آیا سوال میں، لیکن جواب میں نہیں آئے گا، تو یہ ہو جائے گا استفہامیہ اقراری جملہ۔ تو بہت آسان ہے۔ استفہامیہ انکاری کسے کہیں گے؟ ایسا سوال کہ سوالیہ جملہ کہ جس کا جواب انکار میں ہے، اور اقراری کسے کہیں گے؟ ایسا سوالیہ جملہ جس کا جو جواب ہے وہ مثبت جملے میں آئے، تو اسے اقراری جملہ کہتے ہیں۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔